کہتے ہیں وہ ناصبی، انہوں نے بنی امیہ کا دفاع کیا. ارے بنو امیہ کا جو دفاع کرے جائز طریقے سے، کیوں ناصبی ہو جائے گا بھائی؟ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، جو عالم اسلام کو پھیلایا پوری دنیا میں، توحید و سنت کو جو پھیلایا، ان کے سامنے صرف توحید کا جھنڈا تھا. تو بکواس، یہ سب قبر پرستی اور یہ تقلید، منحوس تقلید، یہ سب کچھ بھی نہیں تھا ان کے یہاں. شرک و بدعت کو وہ جو ہے لات مارتے تھے. کوئی بھی اگر بدعقیدہ اور گمراہ قسم کا انسان پیدا ہوتا تھا، قرآن حدیث کے خلاف اگر کوئی بات کہتا تھا، اس کو لٹکا دیتے تھے، اوپر پھانسی دے دیتے تھے. انہوں نے تو عقیدے کا تحفظ کیا ہے، انہوں نے جو ہے سنت کا دفاع کیا ہے، انہوں نے جو ہر گمراہی کے سامنے جو ہے ڈٹ گئے، وہ انہوں نے توحید کو پھیلایا، اسلام کو اس کی اصلی صورت میں پوری دنیا میں پھیلایا. افریقہ پورا جو ہے، اندلس تک اور ہند اور سندھ تک، کاشغر جو ہے چین تک، کہاں تک نہیں، انہوں نے پوری دنیا میں جو ہے اسلام کو پھیلایا بنو امیہ نے. اور جہاں گئے وہاں عربی کلچر، اسلامی کلچر وہاں انہوں نے ساتھ میں نافذ کر دیا، لاگو کر دیا. وہ بنو امیہ تھے. آج کہہ رہے ان کا دفاع کرنے والا ناصبی ہو گیا. ناصبی کا مطلب جانتے ہیں؟ ناصبی جب کہتے ہیں کسی کو، اس کا مطلب اہل بیت کا دشمن ہو گیا. صحابہ کا دفاع کرو گے تو اہل بیت کا دشمن کہیں گے. صحابہ کا دفاع کرنے والا کب سے جو ہے ناصبی ہو گیا؟ کیا صحابہ میں اہل بیت نہیں آتے؟ صحابہ صحبت جو ہے یہ سب سے بڑی جو ہے، سب سے بڑا شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. یہی تو اصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگاؤ ہی کی وجہ سے تو اہل بیت کہلاتے ہیں. ان کے الگ سے حقوق ہیں، لیکن ان کو جو سب سے بڑا جو شرف حاصل ہے وہ نبی کی صحبت ہی سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے. تو ابن تیمیہ، عبدالعزیز محدث دہلوی، یا اسی طریقے سے قاضی ابوبکر، ان تینوں کی کتابیں آپ پڑھیے، منہاج السنہ النبویہ، اور اسی طریقے سے العواصم من القواسم اور تحفہ اثنا عشریہ. یہ فارسی میں ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے بہترین انداز میں.